یا میں معاف کر دیتا ہوں تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اعلیٰ فرماتے ہیں گویا یہ کہے، یعنی اگر معاف کرے تو گویا یہ کہے کہ اگرچہ تو نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہا مگر میں اس کی پرواہ نہیں کرتا. یہ ہے معافی کا مطلب، گستاخ کی معافی کا، کہ اگرچہ تو نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہا مگر میں اس کی پرواہ نہیں کرتا. کہتا ہے میں نے کہا، یعنی یہ بندہ اگر معاف کرتا تو پھر مطلب یہ بننا تھا کہ گویا کہ یہ کہے کہ اگرچہ تو میرے نبی علیہ السلام کو تو نے برا کہا معاذ اللہ مگر میں اس کی پرواہ نہیں کرتا، میں نے کہا بے کہا کر دیا. معترض ایسا کہتا تو اسے خود اپنے ایمان کے لالے پڑتے کہ اگر وہ کہتا ہے میں معافی قبول کر لیتا، میں معافی دیتا ہوں گستاخ کو، تو پھر کیا ہوتا؟ پھر اس کو خود اپنے ایمان کے لالے پڑتے. آگے وضاحت کے لیے ہر بندے کو سمجھ آ جائے گی. فرماتے ہیں زید کا حق عمر اور عمر کا حق زید معاف نہیں کر سکتا. زید کا حق عمر اور عمر کا حق زید معاف، بولو تو صحیح، زید کا حق عمر اور عمر کا حق زید معاف نہیں کر سکتا. وہ بے ادب کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گرفتار ہو، اسے زید عمر کیوں کر معاف کر دے؟ اور عام بندہ ہو، عام للو پنجو زید عمر، اس کا حق دوسرا نہیں معاف کر سکتا. اور توہین ہو ہمارے نبی علیہ السلام کی اور معاف کر دے قاضی، معاف کر دے صدر، معاف کر دے وزیر اعظم، معاف کر دے OIC کا سربراہ، معاف کر دے خادم الحرمین. نہیں ہو سکتا. جب عام کسی کا حق دوسرا معاف نہیں کرتا تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کون معاف کر سکتا ہے؟ اس بنیاد پر فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ان دو حوالوں کے ساتھ اب اس کی وضاحت اگلے حوالوں سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. النہر الفائق شرح کنز الدقائق، اس کے اندر جلد نمبر 3 یہ لکھا ہے فَإِنْ أَسْلَمَ، مرتد کی بات ہو رہی ہے. اگر مرتد مسلمان ہو جائے رفع عنہ القتل، اس سے قتل کی سزا اٹھ جائے گی، مرتد سے قتل کی سزا اٹھ جائے گی. اور میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ مرتد 2 قسم کے ہیں، ان کو اکٹھا نتی نہ کرو. مرتد جو توہین کے بغیر ہوا، اگر اس نے کلمہ پڑھا تو قتل کی سزا ختم ہو گئی. کہتے ہیں یستثنی منہ ما لو ارتد بسبہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے کی وجہ سے کوئی مرتد ہوا، ثم تاب، توجہ کرنا، پھر اس نے توبہ کر لی کہ میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، کہتے ہیں فَإِنَّهُ يُقْتَلُ حَدًّا، اس کو حد کے لحاظ سے قتل کیا جائے گا. اور وَلَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ فِي إِسْقَاطِ الْقَتْلِ عَنْهُ، اس سے قتل کی سزا ساقط نہیں ہوگی، قتل کی سزا ساقط نہیں ہوگی. اب دیکھیے رمز الحقائق شرح کنز الدقائق، امام عینی حنفیوں کے چیف جسٹس حضرت امام بدر الدین عینی، انہوں نے اس سلسلہ میں یہ واضح طور پر اس حقیقت کو بیان کیا. ابھی جب آگے ذمی کی بحث مزید آتی ہے اس میں اس تفصیل کو ذمی کے لحاظ سے بھی بیان کرتا ہوں کہ امام عینی نے یہ واضح کیا کہ مسلمان ہو پہلے توہین سے یا کافر ہو، کسی وقت کسی لحاظ سے بھی اس کی توبہ قبول نہیں ہے. فتاوی خیریہ علی مذہب الامام الاعظم ابی حنیفہ، اس کی جلد نمبر 1، اس میں کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں کہ جس وقت سئل فی نصرانی ذمی تجرا علی الجناب الرفیع المحمدی صلی اللہ علیہ وسلم بالسب، امام خیر الدین رملی سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی یہودی، کوئی نصرانی جسارت کرے اور ہمارے نبی علیہ السلام کی جناب رفیع میں، شان رفیع میں توہین کرے، فماذا یلزم شرعن، اس کو کیا لازم آئے گا؟ کہتے خصوصاً اذا کان قصدہ غیظ المسلمین، خصوصی طور پر جب وہ بک بک اس لیے کرتا ہے کہ مسلمانوں کے دل جلائے، اس کی سزا کیا ہے؟ کہتے ہیں فقد صرح
उलमाओना बिअन्नहु यजूज़ु तरक्की फी ताज़ीर इलल क़त्ल, कि हनफी उसूल है कि अगर ताज़ीरन भी किसी का जुर्म बनता हो तो तरक्की करके ताज़ीर में ऐसे कमीने की सजा कत्ल बनाई जाएगी। ताज़ीरन इला कत्ल, क्यों? कहते हैं ये कानून कहां हनफी लगाते हैं? इज़ा आज़ुमा मूजिबहु, जब जुर्म का सबब बड़ा हो तो फिर ताज़ीरी सजा कत्ल तक चली जाती है। अगला जुमला सुनो, कब्र तक ज़हन ठंडा रहेगा। इमाम रमली कहते हैं व अय्यो शैन मिन मूजबात ताज़ीर आज़मो मिन सब्बिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं सरकार की तौहीन से बड़ा जुर्म और कौन सा होगा? अगर ताज़ीरी सजा कत्ल तक वैसे जा सकती है तो फिर अगर इसकी हद कोई कत्ल ना भी माने और ताज़ीरी सजा माने तो कहा ताज़ीरन भी हनफी उसूल है कि जुर्म बड़ा हो तो सजा कत्ल तक चली जाती है। तो ऐसे बड़ा फिर और जुर्म क्या होगा? उस जिम्मी को, उस नसरानी को जो पहले काफिर था, वो मर्द हो या औरत, वासिया मलूना हो या कोई शैतान, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और इसमें ये लिख के आगे मुफ्तियों को भी सबक देते हैं, काजियों को भी, गवर्नरों को भी, वजीरों को भी, बादशाहों को भी, क्योंकि सफ में मुश्तरका है एक चीज, वो है ईमान की क्षमा। इमाम रमली के लफ्ज़ सुनो, किसी को कमली ना मारने दो। इमाम रमली क्या कहते हैं? इमाम रमली कहते हैं वहाज़ल्लज़ी तमीलो इलैहि नफ्सुल मोमिन, जो मैं कह रहा हूं कि ताज़ीरन उस यहूदी को कत्ल किया जाएगा, फरमाया ये वो फैसला है हर मोमिन का दिल इधर ही झुकता है। नफ्सुल मोमिन, मोमिन का ज़मीर, मोमिन का नफ्स इस तरफ मैलान करता है। और इसमें कहते हैं फयंबगी लिहुक्कामिल मुस्लिमीना क़त्लुहु, यंबगी यहां सिर्फ मुनासिब के माने में नहीं, याजिब के माना में, कि मुसलमानों के हुक्मरानों पर वाजिब है कि ऐसे यहूदी को कत्ल कर दे। क्यों? हमने आज भी कहा कि अगर एक भी गुस्ताख को सूली पे चढ़ाएं तो पिछलों को खबर हो जाए, और 295 सी पर अमल नहीं हो रहा। इमाम रमली ने उस जमाने में कहा, फरमाया कि मेरा नफ्स और हर मुसलमान का नफ्स ये कह रहा है कि इसकी ताज़ीरी सजा भी कत्ल होगी। किस लिए जरूरी है? फरमाते हैं कई ला यतजर्रा आदाउद्दीन इला इहराक अफ़इदतिल मुस्लिमीन बेसब्बे नबिय्यिहिम मिनल कफ़रतिल मुतमर्रिदीन। फरमाया ये मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि ये लटके यहूदी तो पीछे कोई कमीना नबी के आशिकों का दिल ना जलाए। लफ्ज़ सुन लो कि ये है हुक्म। कहते हैं लिकैला यतजर्रा, ताकि कोई जुर्रत ना करे, जसारत ना करे, आदाउद्दीन, दीन के दुश्मनों में से, किस चीज की? इला इहराक अफ़इदतिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के कलेजे जलाने की। कोई और गुस्ताख जसारत ना करे, जब पहला लटका देख रहा हो तो पता हो कि लगनी है ये हद, मुझे लटकाया जाएगा, तो फिर मुसलमानों के कलेजे दूसरे कमीने नहीं जलाएंगे। और साथ मिनल कफ़रतिल मुतमर्रिदीन, जो मुतमर्रिद बागी काफिर हैं उनको होश आ जाएगा जब मुसलमान किसी कमीने गुस्ताख को लटकाएंगे। तो इस वास्ते उस जमाने की फिका भी यही बोल रही थी, और आज तो हालात ही बड़े बदल गए। आज हो दीन का इल्म रखने का दावेदार और रस्ते बनाए यहूदियों के लिए, नसराइयों के लिए, गुस्ताखों और कमीनों के लिए। इस इल्म की जगह अगर वो कोई और धंधा कर लेता तो अच्छा था। इल्म तो है सरकार की शान के लिए और मकाम मुस्तफा अलैहिस्सलाम के बयान के लिए। इस वास्ते फतावा खैरिया का तो लफ्ज है, मैं दावत फिक्र दे रहा हूं चैनलों पे बैठी उस मखलूक को जिन्हें कबर याद नहीं और डॉलरों को देख के मस्ताने बन गए हैं कि तुम भड़का रहे हो आग जो मुसलमानों के कलेजे जलाती है। बुझती तब है कि जब 295 सी पे अमल होगा, 295 सी पर पहरा होगा, तहफ़्फ़ुज़ होगा,
تو پھر مسلم امہ کے کلیجے ٹھنڈے ہوں گے جس وقت گستاخ کو مینار پاکستان پہ لٹکایا جا رہا ہوگا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، گستاخ رسول کی ایک صدا، گستاخ رسول کی ایک صدا، گستاخ رسول کی ایک صدا، لبیک لبیک لبیک۔ ہماری اس نشست میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اور قائدین، حضرت پیر محمد شفیق کیلانی صاحب جو تحریک رہائی غازی ممتاز حسین قادری میں ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے ہر قسم کے خطرات کو منہ لے کے آگے بڑھے اور ایک بہت واضح کردار ادا کیا۔ تحریک رہائی غازی ممتاز حسین قادری کے مرکزی ناظم مالیات وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ سٹیج پہ موجود ہیں اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم شخصیت ہے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ علامہ محمد عبد الرشید اویسی صاحب جو تحریک صراط مستقیم آزاد کشمیر کے مرکزی نائب صدر ہیں، لیکن اس وقت اس عہدے کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شمالی پنجاب کے کنوینر ہیں اور تحریک لبیک کے بہت متحرک رہنما ہیں، وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ سٹیج پہ موجود ہیں۔ اس عظیم کانفرنس کے اندر بات چل رہی ہے کہ گستاخ کی توبہ قبول، آہستہ اور ڈھیلا نہیں بولنا، گستاخ کی توبہ قبول۔ حاشیہ تحتاوی علی الدر المختار، در مختار پہلے قرۃ الانظار بھی آ چکی ہے، سب سے پہلے در مختار تو پیش کر لوں۔ 13ویں جلد در مختار، امام حسکفی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کل مسلم ارتد فتوبتہ مقبولۃ، ہر مسلمان جب وہ مرتد ہوا تو اس کی توبہ قبول ہے۔ بات ختم نہیں، کہتے اللہ، مگر آگے ایک کمینہ ایسا ہے کہ جس کی توبہ قبول، جس کی توبہ قبول، کہتے ہیں اللہ جماعت من تکررت ردت علی ممرہ والکافر بسب نبی من الانبیاء، نبیوں میں سے کسی نبی کی توہین کر کے جو مرتد ہوا ہو اس کی توبہ قبول، بولو تو صحیح، اس کی توبہ قبول۔ اور آگے وہ دونوں لفظ ہیں جو تم نے زبانی یاد کر لیے ہیں، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ حَتَّى وَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَلَا تَوْبَةَ لَهُ، اس کو حداً قتل کیا جائے گا اور اس کی توبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب اس کے ساتھ اسی پر در مختار پر حاشیہ تحتاوی، اس کے اندر اس حقیقت کو واضح کیا گیا اور اس میں یہ ہے، کہتے ہیں وَلَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ فِي إِسْقَاطِ الْقَتْلِ وَلَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ مُطْلَقًا، مطلقاً توبہ قبول نہیں۔ مطلقاً کا مطلب ہے یا خود پیش ہو جائے آکے کہ توہین کر بیٹھا ہوں معافی دو، یا بھاگے اور اس کو مسلمانوں کی پولیس گرفتار کر کے لے آئے، دونوں صورتوں میں اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اور ساتھ کہا لا تقبل توبتہ فی اسقاط القتل، قتل کو ساکت کرنے میں ہرگز اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اس کے ساتھ فتح القدیر کے اندر امام ابن حمام اپنی ضرب کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں امام ابن حمام نے اس حقیقت کو کھلے لفظوں میں بیان کیا اور اس انداز میں بیان کیا، ذمی کا مسئلہ چل رہا تھا، اب چونکہ وہ موضوع مستقل ہے اور ساتھ ضمناً بیان بھی ہو رہا ہے کہ مسلمان ہو یا ذمی ہو کسی کی توبہ قبول نہیں ہے۔ امام ابن حمام فتح القدیر کے اندر اس بات کی وضاحت کرتے ہیں، کہنے لگے والذی عندی ان سبہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نسبتا ما لا ينبغی الی اللہ تعالی، جس وقت کوئی
اللہ کی توہین کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے